السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے دل پر بہت اثر کیا، جس نے میرے کو بہت بڑا متاثر کیا، ایک دل پر جا کر تیر چبھا۔ میں اس سوچ و بچار میں تھا کہ ہم اکثر اپنے بچوں کو سدھارنے کا ڈنڈا ہی شمار کرتے ہیں کہ ڈنڈے سے ہی بچے کو سدھارا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سدھار محبت سے بھی کیا جاتا ہے، اور محبت ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ اور نہیں کر سکتا۔ تو میں بھی اس واقعے کے اندر مجھے بھی اس بات میں بہت بڑا ایک اثر ملا کہ دیکھو یہاں اس واقعے کے اندر کیسے جنگ جیتی گئی پیار کے ذریعے۔ تو اس لیے میں نے اس ویڈیو کا عنوان بھی یہی دیا کہ جنگ پیار سے جیتی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ثانویہ عامہ کا بچہ تھا۔ مدرسے کے استاد نے دیکھا کہ مدرسے کی باہر دیوار پر اس نے کچھ لکھوایا تھا، کچھ اس پر چیٹ وغیرہ کی ہوئی تھی کہ مدرسے کی عمارت پر لکھائی کرنا منع ہے، لہذا اس نے یہ اس پر چاکنگ کی ہوئی تھی مدرسے کی دیوار پر کہ مدرسے کی عمارت پر لکھائی کرنا منع ہے۔ استاد فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں مدرسے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کسی نے مدرسے کی ساری بیرونی دیواروں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ، کوئی اسی نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا، بے انتہا بے دردی کے ساتھ اس نے اسپرے پینٹ کے ساتھ خرافات لکھ کر اور گندے نقش و نگار بنا کر اس دیوار کو خراب کر ڈالا تھا۔ استاد فرماتے ہیں کہ میرے مدرسے کے لیے یہ ایک بڑا پہلا اور افسوسناک واقعہ تھا۔ میں نے مدرسے جا کر کچھ اسٹاف کے ذمہ لگایا کہ اس حرکت کرنے والے بچے کا پتہ چلایا جائے، اس بچے کی کھوجنا کی جائے کہ یہ کون سا بچہ تھا جس نے یہ شرارت کی ہے، جس نے یہ اتنی گندی حرکت کی ہے۔ تو لہٰذا حاضر اور غائب کا ریکارڈ دیکھنے اور چند بچوں سے پوچھ کے بعد ہمیں ایک لڑکے کے بارے میں پتہ چل گیا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ استاد فرماتے ہیں کہ اسی دن میں نے اس لڑکے کے والد کو فون کر کے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کل تشریف لے آئیں۔ استاد فرماتے ہیں کہ جب دوسرے دن لڑکے کا باپ آیا تو میں نے اس سے سارا قصہ سنایا، الف سے لے کر یہاں تک میں نے سارا واقعہ اس کے باپ کو سنایا۔ باپ نے اپنا بیٹا بلوایا، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا جب آیا، بیٹے کے آنے کے بعد اس نے بڑی دھیمے سے لہجے میں، ہلکے سے لہجے میں اس سے پوچھ گچھ کی کہ یہ آپ نے کیا ہے، کیا یہ شرارت آپ کی ہے؟ تو اس لڑکے نے بھی دھیمے سے لہجے میں اس کی تصدیق کر لی اور اس کا اعتراف کر لیا۔ تو بیچارے باپ نے وہیں بیٹھے ایک رنگ ساز کو فون کر کے بلایا اور دیواروں کو پہلے جیسا رنگ کرنے کی بات کی، مجھ سے اپنے بیٹے کے رویے کی معافی مانگی، لہذا اجازت لے کر وہ اس کا والد اٹھا اور اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے پیار کیا اور دھیمی سی آواز میں اسے کچھ الفاظ کہے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ بیٹے، اگر میرا سر اونچا نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا کام تو نہ کرو جس سے میرا سر نیچا ہو۔ الفاظ بس اتنے ہی تھے کہ بیٹا میرا اگر آپ سر کسی وجہ سے اونچا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کام تو نہ کرو، اتنا گھٹیا کام تو نہ کرو جس کی وجہ سے تیرے باپ کو شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے،
اس بات پر میں بھی اپنے دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے بڑوں کا اگر ہم ایسے کام نہیں کر سکتے جس پر ہمارے بڑے فخر کریں، لیکن کم سے کم ان برے کاموں سے اتنا تو بچو کہ کہیں ان کاموں کرنے کی وجہ سے ہمارے بڑوں کے کردار کے اندر کوئی ان کے کردار کے اندر کوئی درار آ جائے، ان کے کردار پر کوئی انگلیاں اٹھائے ہماری وجہ سے میں اپنے نوجوان نسل کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ کم سے کم ہم ان چیزوں سے بچیں۔ بہرحال باپ نے اپنے بیٹے کے سر پر یہ ہاتھ رکھ کر کچھ الفاظ کہے اور چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ استاد فرما رہے کہ میں نے دیکھا کہ لڑکے نے اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر، اور یہ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے ان ہاتھوں کے بیچ کے اندر ہچکیاں بھر کے رو رہا تھا۔ مجھے بھی بہت بڑی حیرت ہوئی، استاد فرماتے ہیں کہ مجھے بہت بڑی حیرت ہوئی کہ لڑکے کے باپ نے کیا خوب ایک نفسیاتی طریقہ اپنایا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بات نے جو کام کر دکھایا تھا، ویسا نتیجہ تو مار پیٹ سے بھی نہ حاصل ہوتا۔ اس باپ نے ایک چھوٹے سے الفاظوں میں جو اثر کر دکھایا، شاید کہ وہ اثر ہماری بڑی مار سے بھی اس کو حاصل نہ ہوتا۔ تو میں نے لڑکے کے تاثرات دیکھنے کے لیے اس سے پوچھا، استاد نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تیرا باپ تو بہت شفیق اور محترم انسان ہے، اور اس نے تجھے کوئی خاص سرزنش بھی نہیں کی، پھر تجھے کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ حضور اسی بات پہ تو رونا آ رہا ہے کہ کاش میرا والد مجھے مارتا، سزا دیتا، مگر ایسی بات نہ کہتا۔ لڑکے نے مجھ سے معذرت کی اور اجازت لے کر چلا گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس بچے نے میرے مدرسے کے اندر ایک اعلیٰ کارکردگی کا اظہار کیا۔ اس نے ہر نمبر میں، ہر امتحان میں اس نے ممتاز پوزیشن حاصل کی، ہر جگہ پر پھر وہ آگے ہی رہا، ہر اچھے کام کے اندر میں نے نوٹ کیا کہ وہ آگے رہا، حتیٰ کہ اپنے پیپروں کے اندر، اپنے امتحانات کے اندر بھی وہ آگے رہا اور ممتاز پوزیشن حاصل کرتا رہا۔ تو سچ کہا تھا کسی نے کہ اولاد کی تربیت یا اولاد کو پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، نہ کہ ڈنڈے سے یا گالم گلوچ سے۔ تو میرے پیارو، میں بھی آپ کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹوں کو پیار و محبت سے ایک سبق دو، پیار و محبت سے ان کی ایک تربیت کرو، بجائے اس کے کہ آپ کو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھانا پڑے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کے ہاتھ آپ سخت کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ نرم کرو، دل کو بھی نرم کرو، اپنے رویے کو بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ نرم رکھو۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے ضرور آپ کی دل پر اثر ہوا ہوگا، جیسے کہ میرے دل پر اثر ہوا۔ والسلام۔